السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید: یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم: من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتینوں حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کے سامنے ایک حدیث کی تحقیق اور رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتینوں حضرات، میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فرمان سنا دیتا ہوں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو یہ حکم دیا ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی فاسق بدعقیدہ شخص کسی بات کی خبر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو۔ سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جان بوجھ کر کے غلط بات منسوب کرنا جو سندن صحیح نہ ہو، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر کے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی جس کو میں نے نہیں بیان کی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 109 110 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آج ہم دنیاوی معاملات کے اندر ہر چیز میں دیکھتے ہیں یہ اصلی ہے، نقلی ہے، صحیح ہے، غلط ہے، لیکن دین کے معاملے میں ہم بڑے سستی برتتے ہیں۔ اس کے معاملے میں ہم تحقیق نہیں کرتے، نہ کسی محقق عالم سے اس کی سند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ دین کا جو دار و مدار ہے وہ سند پر ہے۔ اگر سند صحیح ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ دین میں سے ہے۔ اس بارے میں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: الاسناد من الدین، سند دین میں سے ہے، اور اگر سند نہ ہوتی تو جس کے دل میں جو آتا کہتا۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 32 اور 7 پر دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ چلا کہ بے سند بات رد ہوتی ہے اور مکمل دین کا دار و مدار سند پر ہے، بشرطے سند صحیح ہونی چاہیے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس تعلق سے جو کہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ ایک حدیث ہے جو کہ عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ مدینہ میں پیدا ہونے والا ایک شخص کی وفات ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھ کر فرمایا: کاش یہ اپنی پیدائش کی جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ وفات پاتا۔ صحابہ نے عرض کیا: اللہ کے رسول، کس لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک جب کوئی آدمی اپنی پیدائش کے جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ وفات پاتا ہے تو اس کی پیدائش کی جگہ سے وفات پانے والی جگہ کے فاصلے کے برابر اسے جنت میں جگہ عطا کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، پھر جنت کی کھڑکیوں میں سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے اس کے اندر۔ تو اس حدیث کو دلیل بنا کر کے
یہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص اپنے پیدا ہونے کی جگہ کے علاوہ کہیں دور کسی اور علاقے میں، کسی اور ملک میں، مثال کے طور پر کوئی شخص ہند و پاک کے اندر ہے، انڈیا پاکستان کے اندر ہے، وہاں پیدا ہوا ہے، اور وہ گیا اپنے تجارت کے تعلق سے سعودی عرب چلا گیا، کسی اور ملک چلا گیا، وہاں وہ جا کر کے فوت ہو گیا، تو اگر وہ ایمان والا ہے، مسلمان ہے، تو اس کو جو ہے جنت میں اتنے فاصلے کی جگہ، اتنی جگہ اس کو دی جاتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، اور اس طرح سے لوگ بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ حدیث جو ہے المشکات المصابیح کے اندر حدیث نمبر 1593 پر ہے۔ اس حدیث کی سند کو محقق حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن کہا ہے۔ اسی طرح سے سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 1833 ہے، سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث نمبر 1614 ہے، اور صحیح ابن حبان کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 196 پر، حدیث نمبر 2934 پر۔ تو اس کو جو ہے، اس حدیث کو کچھ محققین نے حسن اور صحیح کہا ہے، لیکن ان کا یہ صحیح کہنا اصول حدیث اسماء الرجال کے میزان پر معتبر نہیں ہے۔ آئیے اس کی سند میں کیا علتیں ہیں، ہم اصولی طور پر بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ حدیث تحفۃ الاسراف کے اندر حدیث نمبر 8856 پر بھی ہے، اور مسند احمد کے اندر بھی یہ حدیث ہے، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 236، اور حدیث نمبر 6656 پر۔ اس کو لوگ شواہد میں پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ شواہد کے بنا پر یہ حدیث حسن ہے، ہم اس کی بھی بات دیکھیں گے آگے۔ تو دیکھیے یہ جو حدیث ہے، اس کی سند کے اندر ایک راوی یہ تمام سندوں میں موجود ہے، جس کا نام حی بن عبداللہ المعفری، حی بن عبداللہ المعفری، یہ راوی جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف الحدیث ہے، جیسا کہ باتیں آگے آئیں گی۔ اس راوی کے بارے میں ابن الجوزی کی کتاب الضعفاء والمتروکین میں دیکھ سکتے ہیں، اس کی تفصیلات ہم آگے رکھیں گے۔ اسی طرح سے حی بن عبداللہ المعفری کے بارے میں امام نسائی کی کیا جرح ہے، وہ بھی ہم آگے آپ کے سامنے رکھیں گے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حی بن عبداللہ المعفری کے بارے میں کیا کہا ہے، وہ بھی ہم بات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو اس بارے میں دیکھیے اس راوی کے بارے میں حی بن عبداللہ المعفری کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا احادیث مناکر، کہ اس کی روایت کردہ حدیث، اس کی بیان کردہ حدیث منکر ہیں، غلط ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں الجرح و تعدیل لابن ابی حاتم کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 271 272 کے اندر، اسی طرح سے نمبر ہے 1214۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سخت جرح کی ہے، اور ان کے نزدیک سخت جرح کب ہوتی ہے راوی کے اوپر، کن الفاظ میں ہوتی ہے، کہ وہ کہہ دیتے ہیں کسی راوی کے بارے میں فی نظر، یہ سخت جرح ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حی بن عبداللہ المعفری کے بارے میں کہا فی نظر، یعنی یہ ضعیف راوی ہے۔ دیکھیے تاریخ الکبیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 76 پر، نمبر ہے 269۔ اسی طرح سے حافظ ذہبی نے دیوان الضعفاء والمتروکین میں صفحہ نمبر 108 میں، نمبر ہے 1195 پر، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے حی بن عبداللہ المعفری کو منکر الحدیث قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت الرجال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 324 میں، نمبر ہے 661 پر، اس راوی کی کہتے ہیں کہ ثلاثہ احادیث مناکر، کہ 3 حدیثیں منکر ہیں۔ پتہ چلا کہ یہ راوی منکر روایت بیان کرنے والا ہے، اور جو راوی منکر روایت بیان کرے وہ ثقہ نہیں ہو سکتا، اس کی روایت معتبر نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں مزید حوالہ کے لیے الضعفاء الکبیر العقیلی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 319 پر، نمبر ہے 394، جرح و تعدیل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1214، تہذیب الکمال جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 488 میں، نمبر ہے 1585، تہذیب التہذیب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 141، اور اسی طرح سے میزان الاعتدال میں نمبر ہے 2392۔ اور اسی طرح سے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے حی بن عبداللہ المعفری مصری کے بارے میں کہا لیس بقوی، یہ قوی نہیں ہے، یہ کمزور ہے، یعنی یہ ضعیف ہے۔ الضعفاء والمتروکین نسائی صفحہ نمبر 90 میں دیکھ سکتے ہیں، اور نمبر ہے 164 پر۔ اور حافظ ذہبی نے لکھا ہے المیزان الاعتدال میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 623 کے اندر، نمبر ہے 2392 پر، کہ حافظ صفی الدین احمد اور حافظ صفی الدین احمد بن عبداللہ الخجرجی الانصاری نے خلاصۃ التہذیب، تہذیب الکمال فی اسماء الرجال صفحہ نمبر 97 وغیرہ پر، کہ حی بن عبداللہ المعفری کے بارے میں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا فی نظر، یعنی یہ ضعیف ہے، اور امام نسائی نے کہا یہ قوی نہیں ہے۔ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور امام ترمذی نے کہا یہ حسن ہے۔ تو امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اسی طرح سے ایک جگہ ہے کہ امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا موسوعات اقوال یحییٰ بن معین فی الرجال الحدیث و علل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 542 پر، کہ حی بن عبداللہ المعفری صالح الحدیث لیس بذالک القوی، کہ حی بن عبداللہ المعفری صالح الحدیث ہے، یعنی نیک تو ہے حدیث میں لیکن زیادہ اچھا نہیں ہے، زیادہ مضبوط نہیں ہے، زیادہ قوی نہیں ہے، یعنی ان کے نزدیک بھی یہ کمزور ہے، زیادہ قوی نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ یہ راوی جمہور محدثین یعنی اکثر محدثین کے نزدیک یہ راوی ضعیف الحدیث ہے، کمزور ہے، ثقہ نہیں ہے، قوی نہیں ہے، اس لیے اس کے بنا پر بھی یہ روایت جو ہے ضعیف کے حکم میں آتی ہے۔ اور شعیب ارنوت نے مسند احمد کی تحقیق اور تخریج کر کے، اسی طرح سے سنن ابن ماجہ کی تحقیق اور تخریج کر کے وہاں پر بھی اس کی سند کو انہوں نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس حدیث کے بارے میں تذکرۃ الحفاظ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 15 و معجم المطبوعات کے اندر 61 پر، اور اسی طرح سے زکریا بن یحییٰ ساجی نے بھی اس راوی کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں حوالہ تذکرہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 16، اور
तहजीब के अंदर जिल्द नंबर उसके अंदर सफ़ा नंबर 288, 280 वगैरह में देख सकते हैं। पता चला कि इस रावी के ऊपर जमहूर मुहद्दिसीन ने जरह की है। इसी तरह से इब्नुल जारूद भी हैं, इमाम इब्नुल जारूद, इन्होंने भी इसको ज़ईफ़ कहा है तज़किरतुल हुफ़ाज़ जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 15 पर वगैरह के अंदर। और भी मुहद्दिसीन ने इस रावी को ज़ईफ़ करार दिया है। बहरहाल इस हदीस की सनद, यानी ये हदीस जिन जिन कुतुब हदीस के अंदर आई हुई है, इन तमाम की सनद में हुई बिन अब्दुल्ला अल-माफरी मिस्री मौजूद है। और इसी तरह से मुस्नद अहमद की रवायत को पेश किया जाता है। कहा जाता है कि मुस्नद अहमद की रवायत में, मुस्नद अहमद की जो रवायत है वो शवाहिद के बिना पर है और उसकी वजह से ये तमाम हदीस की सनद सही हो जाती है। तो देखिए, आइए हम मुस्नद अहमद की भी आपके सामने तहकीक और तखरीज करके देखते हैं और उसकी सनद के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो सनदन सही भी है या सही नहीं है। तो देखिए, मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 236 हदीस नंबर 6656 उठा करके देखिए। उसकी सनद में भी हुई बिन अब्दुल्ला अल-माफरी अल-मिस्री मौजूद है, जिसके बारे में हमने वजाहत कर दी कि जमहूर मुहद्दिसीन के नज़दीक ज़ईफ़ुल हदीस है। इसी तरह से उसकी सनद में अब्दुल्ला इब्नुल लहिया रावी मौजूद है, जो कि जमहूर मुहद्दिसीन के नज़दीक वो ज़ईफ़ुल हदीस है। जैसा कि हम आगे बात आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे और इसके बारे में हम थोड़ा तफसील से बात करेंगे आपके सामने, ताकि बात वाज़ेह हो जाए कि अब्दुल्ला इब्नुल लहिया के बारे में जो लोग तौसीक पेश करते हैं, उसको मोतबर समझते हैं, उन लोगों की बात कहां तक दुरुस्त है। तो कुछ लोग कहते हैं कि अब्दुल्ला इब्नुल लहिया की किताब जाया होने से पहले, देखिए मुस्नद अहमद की जो रवायत है इसकी सनद में अब्दुल लहिया भी मौजूद है, ये रावी। इसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि अब्दुल्ला इब्नुल लहिया की किताब जाया होने से पहले जिन लोगों ने रवायत बयान की है उनसे वो रवायत इब्नुल लहिया से हसन होती है। जैसे अब्दुल्ला बिन वहब उससे रवायत बयान करें और क़तीबा बिन सईद बयान करें और अब्दुल्ला बिन मुबारक बयान करें, अब्दुर्रहमान अल-मुकरी बयान करें, तो रवायत सही होती है। और जो लोग इनके अलावा इब्नुल लहिया की किताब जल जाने के बाद, ज़ाया हो जाने के बाद उनसे रवायत की है, तो वो रवायत सही नहीं होती है। इसी तरह की बात हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने अल-तलखिसुल हबीर जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 105 हदीस नंबर 1719 पर एक हदीस को इब्नुल लहिया से इब्नुल वहब की हसन कहा है और शेख अलबानी भी एक हदीस पर इनसे सही का हुक्म लगाते हैं। इरवाल गलील के अंदर हदीस नंबर 168 पर, और शुएब अर्नौत ने भी इसी तरह कहा है। मुस्नद अहमद के अंदर हदीस नंबर 2414 पर एक हदीस के ऊपर हुक्म लगाते हुए, और हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने इसी तरह की बात लिखी है मुस्नदुल फारूक जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 249 पर। लेकिन इन लोगों की बात मोतबर नहीं है जमहूर मुतकद्दिमीन मुहद्दिसीन के अक़वाल के मुकाबले में। हम आपके सामने 3-4 मुतकद्दिमीन मुहद्दिसीन के अक़वाल पेश करेंगे, जिससे बात वाज़ेह हो जाती है कि अब्दुल्ला इब्नुल लहिया की रवायत हुज्जत है या हुज्जत नहीं है। तो इस बारे में हम आपके सामने खुलासा करेंगे। अब्दुल्ला इब्नुल लहिया जो कि मुस्नद अहमद की जो हदीस है उसकी सनद के अंदर मौजूद है, इस बारे में मैं आपके सामने 3-4 हवाले पेश करूंगा। इमाम यहिया बिन मईन रहमतुल्लाह अलैह मुतकद्दिमीन मुहद्दिसीन में से हैं। इनकी विलादत 158 हिजरी है और वफात 233 हिजरी है। ये कहते हैं अब्दुल्ला इब्नुल लहिया की हदीस की कोई हैसियत नहीं है, चाहे उसको इख्तिलात यानी उसका हाफिजा खराब हुआ हो या न हुआ हो। देखिए सवालात इब्न तहान के अंदर सफ़ा नंबर 96 में नंबर है 342। इसी तरह से
مزید امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عبداللہ ابن اللہیہ راوی کی حدیث سے حجت نہیں لی جا سکتی. دیکھیے تاریخ یحییٰ بن معین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 311 کے اندر نمبر ہے 5388. اسی طرح سے ایک اور جگہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن اللہیہ کے بارے میں متقدمین اور متاخرین شاگردوں کا سماع یعنی سننا ایک جیسا ہے. دیکھیے سوالات ابن الجنید کے اندر صفحہ نمبر 164 کے اندر نمبر ہے 538. اسی طرح سے انہوں نے عبداللہ ابن اللہیہ راوی کو ضعیف قرار دیا ہے. تاریخ عثمان بن سعید صفحہ نمبر 141 کے اندر نمبر ہے 533. پتہ چلا کہ متقدمین محدثین امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن اللہیہ ضعیف الحدیث ہے، اسی طرح سے اس کی حدیث سے حجت نہیں لی جا سکتی، چاہے اس سے متقدمین محدثین نے سماع کی ہو سنا ہو یا متاخرین محدثین نے سماع کیا ہو سنا ہو. نمبر 2 امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی متقدمین محدثین میں سے ہیں، یہ کہتے ہیں عبداللہ ابن اللہیہ ضعیف الحدیث ہے، یہ کمزور راوی ہے، اس کی حدیث سے حجت نہیں پکڑی جا سکتی. دیکھیے العلل و معرفت الرجال احمد صفحہ نمبر 59 پر 59 پر، اس کے اندر نمبر ہے 76. پتہ چلا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی عبداللہ ابن اللہیہ ضعیف الحدیث ہے، کمزور راوی ہے اور اس کی حدیث سے حجت نہیں پکڑی جا سکتی. اسی طرح سے تیسری دلیل امام ابو حاتم جن کی ولادت 240 ہجری ہے اور وفات 327 ہجری ہے، یہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد امام ابو حاتم الرازی سے جن کی ولادت 195 ہجری وفات 277 ہجری ہے اور امام ابو زرع رازی جن کی ولادت 200 ہجری ہے اور وفات 264 ہجری ہے، سے ابن اللہیہ یعنی عبداللہ ابن اللہیہ اور الافریقی یعنی یہ عبد الرحمن بن زیاد راوی ہیں کے بارے میں پوچھا تو ابو حاتم الرازی اور ابو زرع رازی نے کہا عبداللہ ابن اللہیہ اور افریقی عبد الرحمن بن زیاد یعنی یہ دونوں ضعیف الحدیث ہیں، دونوں ضعیف کمزور راوی ہیں، لیکن یہ عبداللہ ابن اللہیہ کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اجتراب کا شکار ہو گیا تھا، یعنی اس کا حافظہ خراب ہو گیا تھا، اس کی حدیث مطابعت کے طور پر لکھی جائے گی. امام ابو حاتم کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے ابو حاتم رازی سے کہا جب عبداللہ ابن اللہیہ سے عبداللہ بن مبارک اور عبداللہ بن وہب کی مثل ان کے جیسے راوی حدیث بیان کریں تو کیا قابل حجت ہے؟ تو امام ابو حاتم رازی نے کہا لا یعنی نہیں. اسی طرح سے ابو زرع رازی سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی کہا کہ عبداللہ ابن اللہیہ کی اصول کی پیروی عبداللہ ابن المبارک اور عبداللہ ابن وہب کیا کرتے تھے اور عبداللہ ابن اللہیہ حدیث میں ضبط نہیں رکھتا تھا اور اس کی حدیث سے حجت نہیں لی جا سکتی. انہوں نے دو ٹوک بات کہہ دی. تو یہ متقدمین محدثین ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بات سے حجت نہیں لی جا سکتی کسی بھی امام سے، یعنی کوئی بھی امام عبداللہ ابن مبارک جیسے عبداللہ ابن وہب جیسے اگر اس سے روایت بیان کریں تو حجت نہیں لی جا سکتی. دیکھیے الجرح و تعدیل لابن ابی حاتم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 181 کے اندر نمبر ہے 682. اسی طرح سے ایک بات کی اور بھی میں وضاحت کرنا چاہوں گا، جو لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن اللہیہ کی کتابیں جل گئی تھی تو یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ اس کے بارے میں متقدمین محدثین نے وضاحت کر دی ہے. امام ابو زرع نے عبداللہ ابن اللہیہ کا ذکر الجوفا والکذابین والمتروکین میں کیا ہے
اور امام ابو زرع رازی نے کہا کہ عبداللہ ابن اللہیہ کی کتب نہیں جلی تھی اور عبداللہ ابن اللہیہ کا حافظہ خراب تھا، یعنی برا تھا۔ دیکھیے کتاب الضعفاء لابی زرع صفحہ نمبر 94 کے اندر 94 اور اسی طرح صفحہ نمبر 335 کے اندر نمبر ہے 49 اور 681۔ مزید اس راوی کے بارے میں جاننے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں ابو محمد خرم شہزاد صاحب کی ایک تحقیقی رسالہ جمعہ کے دن یا رات کو وفات پانے والی حدیث کا تحقیقی جائزہ، صفحہ نمبر 6 سے آگے تک پڑھتے جائیں۔ اس کے اندر آپ کو عبداللہ ابن اللہیہ کے بارے میں تفصیلات مل جائے گی۔ پتہ چلا کہ عبداللہ ابن اللہیہ جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف الحدیث ہے، مجترب الحدیث ہے، متروک الحدیث ہے، ردی الحفیظ ہے، اس طرح سے مدلس بھی ہے۔ اس سے روایت لے کر حجت قائم کرنا، دلیل کے طور پر پیش کرنا، یہ درست نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو حدیث بیان کیا جاتا ہے کہ جو شخص اپنے پیدائش کی جگہ سے کسی دوسرے علاقے میں وفات پاتا ہے تو اس درمیان جتنی دوری طے کیا ہے اتنی دوری جنت کے اندر اس کو جگہ دی جاتی ہے، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث ہی صحیح نہیں ہے۔ اس کو دلیل میں کیسے پیش کر سکتے ہیں اور کیسے لوگوں کے اندر بیان کر سکتے ہیں؟ بلکہ صحیح بات یہی ہے کہ مومن مسلمان جب مرتا ہے، سوالوں کے جواب جب قبر کے اندر دے دیتا ہے فرشتوں کے، تو اس کے وجہ سے اس مومن مسلمان کے لیے 70 ہاتھ جو ہے قبر کی چوڑائی کر دی جاتی ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ مومن مسلمان ایک جگہ سے دوسرے پیدائش کی جگہ سے دوسرے علاقے میں مرتا ہے اتنی وہ جگہ ناپ تول کر کے جنت میں دی جاتی ہے، یہ بات اصول حدیث اسماء الرجال کی میزان پر درست نہیں ہے، جبکہ اس کی تمام سندیں ضعیف ہیں اور ضعیف حدیث حجت نہیں ہوا کرتی۔ باقی آپ مومن مسلمان کے لیے قبر کے اندر 70 ہاتھ قبر جو ہے چوڑا کر دیا جاتا ہے، اس بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 7216، 2870، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1374 وغیرہ پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کی بات کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔